السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 15۔ وَيُذْهِبْ، اور دور کر دے گا، غیظ غصہ، قلوبہم، ان کے دلوں کا، وَيَتُوبُ اللّٰهُ، اور اپنی رحمت سے توجہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، عَلَىٰ مَن یشاء، جس پر چاہتا ہے، وَاللّٰهُ، اور اللہ تعالیٰ، علیم حکیم، جاننے والا، بڑا دانا ہے۔ اللہ تعالیٰ غصہ دور فرما دے گا اور اپنی رحمت سے توجہ فرمائے گا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اب تک جو کفر سے چمٹے ہوئے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر توجہ فرمائے گی اور ان کے دلوں کے قفل کھل جائیں گے اور وہ اسلام کے سپاہی بن جائیں گے۔ یہ آیات ان لوگوں کے لیے ہیں جو بعد میں اسلام قبول کر بیٹھے تھے، یعنی کہ ان آیات کے اترنے پر اللہ نے مسلمانوں کو بشارت دے دی ہوئی تھی کہ بہت سارے کفار کو میں اسلام کی طرف مائل کر دوں گا اور ان کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ ان میں حضرت ابو سفیان اور اکرمہ بن ابی جہل اور دیگر حضرت عباس اور کچھ اور صحابہ کرام تھے جنہوں نے اس موقع پر آ کے اسلام قبول فرمایا تھا، اور اللہ نے جیسے ہی ان کے اسلام قبول ہو گیا ان کی زندگی بھر کے پچھلے سارے گناہوں پہ لکیر پھیر دی اور ان آیات سے ان کے دلوں کو بھی روشن فرمایا کہ ان کا دل ٹھنڈا ہوا اور ان کا غصہ دور ہوا اور ان کی طرف اللہ نے توجہ فرمائی اور انہوں نے اسلام کا دامن تھام لیا اور اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے اور کفار کے مقابلے میں آ گئے، یعنی کہ گھر سے وہ کفر لے کر نکلے تھے، آگے سے اللہ پاک نے ان کو اسلام کی دولت عطا فرما دی اور وہ اپنا پانسا ہی پلٹ بیٹھے۔ اور اللہ پہلے سے جانتا تھا کس نے کس موقع پر اسلام قبول کرنا ہے، کس نے کس موقع پر ایمان کو قوت دینی ہے، اسلام کو قوت دینی ہے۔ اللہ حکیم ہے، اسے پتہ ہے کہ کس موقع پر کس کا اسلام کے لیے فائدہ مند ہے۔ آیت نمبر 16۔ ام حسبتم، کیا تم یہ خیال کر رہے ہو، ان تترکو، کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، ولما، حالانکہ نہیں، یعلم اللہ، پہچان کروائی اللہ تعالیٰ نے، الذین جاہدوا، جو جہاد کریں گے، منکم، تم میں سے، ولم یتخذوا، اور نہیں بنایا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولا رسولہ، اور اس کے رسول، ولا المؤمنین، اور مومنوں کے، ولیجہ، محرم راز، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، خبیرم، خبردار ہے، بما تعملون، ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت میں تھوڑی سی سرزنش ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ جب ہم کوئی بھی چیز بناتے ہیں، کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں یا کچھ بناتے ہیں تو پہلے اس کی جانچ ہوتی ہے کہ آیا یہ جو پروڈکٹ ہم نے بنائی ہے یہ کتنی مار سہ سکتی ہے، یہ کتنی تکلیف برداشت کر سکتی ہے، یہ کہاں پہ جا کے ٹوٹے گی، یعنی کہ اس میں کتنی کیپیسٹی رکھی گئی ہے اور اس کی کتنی ویلیڈیٹی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے سینوں میں اس وقت اسلام عطا فرمایا تو اللہ نے ان کو جانچ کے چیک کیا کہ ایسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ اگر تم مومن ہو گئے ہو تو بس اب تمہیں چھوڑ دیا جائے، بلکہ یہ چیک کرنا ہوگا کہ تمہارے سینوں میں ایمان کتنا مضبوط ہے، تم جہاد کے لیے کیسے جاتے ہو، کیسے اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کے دشمن کے ساتھ لڑنے چلے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے تمہیں چھوڑ نہیں دیا جائے گا جب تک کہ تم لوگوں کو دیکھ نہ لیا جائے کہ تم جہاد سے جی چرانے والے تو نہیں ہو۔ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس دعوی ایمان کو پرکھنا ہوگا، کہیں تم خود فریبی کا شکار تو نہیں ہو گئے کہ بھئی ہم تو مسلمان ہو گئے اب ہم سیدھا جنت چلے جائیں گے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ جب جہاد سر پہ آئے گا تو کون کھڑا ہوگا اور کون بھاگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کے ساتھ اپنے دلی تعلقات کو مضبوط کرنا ہوگا، یعنی کہ پہلے جو کفار دوست تھے اب ان کو قربان کرنا ہوگا، ان کو چھوڑنا ہوگا، اور اب جو مسلمان دوست ہیں ان سے دوستی کرنی ہوگی، ان کو ہی اپنا محرم راز بنانا ہوگا۔ ولیجہ اس بندے کو کہتے ہیں جس سے انسان اپنا دلی راز کہہ سکے۔ ہمارے ایمان کی پرکھ یہ ہے، ہمارے ایمان کی جانچ پڑتال یہ ہے کہ آیا ہم اپنے محرم راز اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو بناتے ہیں یا اپنے پرانے دوستوں جو اس وقت اسلام کے دشمن ہیں ان کو بناتے ہیں۔ یہ ہماری پرکھ ہے، اس آیت میں ہم سے یہ جانچا جا رہا ہے۔ یہ تو ہو گئی اس وقت کے اصحاب کی بات،
اور اس دور مصطفیٰ کے اس خاص ٹائم پیریڈ کی بات جس کے لیے یہ آیت اتری، لیکن قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، تا قیامت ہے، اور اس میں ہم سب کے لیے رحمت ہے، ہم سب کے لیے اس میں میسج ہے، لیسن ہے، ڈیلی بیسس پہ لیسن ہے کہ ہم نے یہاں سے کیا سیکھ کے لے جانا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم نے کس کو دوست بنانا ہے اور کس کو نہیں۔ سب سے پہلا ہمارا دوست اللہ اور اس کا رسول اور مومن ہونے چاہیے، اور وہی ہمارے محرم راز ہونے چاہیے، نہ کہ کوئی دشمن دین، دشمن ملک، دشمن معاشرہ، یا ہمارا ذاتی ایسا دشمن جس کو ہمارے رازوں کی فکر ہے، کسی طریقے سے وہ اس کو پالے اور پھر اسے ہمارے خلاف استعمال کرے۔ اس لیے بہت ہی سوچ سمجھ کر ہم نے اپنے معاملات زندگی میں قدم رکھنا ہے، اور ہم نے دوستی کے معاملے میں بھی اس کی پرکھ اور جانچ کر لینی ہے کہ یہ بندہ کہاں تک ہمارے ساتھ محرم راز نبھا سکتا ہے۔ ادروائز کسی ایسے شخص کے ساتھ اپنا راز شیئر کرنا، چاہے وہ دینی نہ بھی ہو، دنیاوی بھی کسی معاملے پر ہو، یہ بالکل بھی ہمارے مفاد میں، ہمارے حق میں نہیں ہوگا۔ ہم اس کے خلاف جا سکتے ہیں، ہم اس کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہمیں اس آیت سے یہ سبق سیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے دوست بناتے وقت اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے کہ آیا ہماری دوستی ہمارے دونوں جہانوں میں شرمندگی کا باعث تو نہیں بنے گی۔ کل ہم اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اس دوست نے ہمیں یہاں پہ بھی رسوا کیا اور وہاں پر بھی رسوا کیا۔ بہت بہتر ہے کہ انسان ایسے دوست سے اکیلا چلے، اور اس میں بہت کم فتنے میں پڑنے کا اور کسی اور آزمائش میں پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جہاد صرف تلوار اور تیر سے نہیں ہوتا، جہاد کی کئی صورتیں ہیں، اور جن میں سے ہمارے ہاتھ میں قلم سے جہاد ہے کہ ہم جس معاملے پر تلوار نہیں اٹھا سکتے اس معاملے پر قلم اٹھا سکتے ہیں، اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز ملک میں یا معاشرے میں یا اپنے زمین پر اس دنیا میں پسند نہیں آ رہی، اس کا معیار یا اس کا طریقہ کار بدلا جائے، تاکہ اس میں ہر شہری کے لیے، ہر شخص کے لیے، ہر مذہب، رنگ اور نسل سے تعلق رکھنے والے شخص کے لیے فائدہ ہو سکے۔ یہ بھی جہاد ہے، دین میں اور دنیا میں ایک ایسا نیا کام ایجاد کر دینا جس میں ساری مخلوق کا بھلا ہو، یہ بھی جہاد۔ آیت نمبر 17، ما کانا نہیں ہے للمشرکین، مشرکوں کے لیے، ان یعمروا کہ وہ آباد کریں، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، شاہدینہ حالانکہ وہ گواہی دے رہے ہیں، علی انفسہم اپنے نفسوں پر، بالکفری کفر کی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، وفی النار اور آگ میں، ہم خالدون یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مشرکوں کے لیے مسجدوں کو آباد کرنا جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے گئے اور خانہ کعبہ کی اور ساری ذمہ داری جو تھی وہ کفار اور مشرکین کے ہاتھ میں تھی۔ وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، اور جو دور سے زائرین آتے تھے ان کی رہنے کا اور کھانے پینے کا انتظام کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا تو ان سے یہ جو ساری زندگی کی خدمت تھی یہ چھین لی گئی۔ اس آیت میں اللہ پاک نے صریحاً منع فرما دیا کہ اب مشرکوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں۔ یہ تو ہو گیا مسجد حرام کا معاملہ۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں جہاں بھی جتنی بھی مساجد بنیں گی ان سب کی تولیت اور ان کی انتظام اور انصرام کی ذمہ داری صرف اور صرف مسلمان پر عائد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کافر تو اپنے منہ سے گواہی دے رہے ہیں کہ وہ کافر ہیں، اور اگر یہ مسجد حرام کی خدمت کر بھی رہے ہیں، حاجیوں کو پانی پلا بھی رہے ہیں، تو بغیر ایمان کے ان کے سارے اعمال ضائع ہیں۔ یعنی کہ اگر ایمان نہیں ہے تو جتنی مرضی نیکیاں کر لی جائیں، مخلوق کا دل جیت لیا جائے اور جتنی مرضی نیکی کے کام کر لیے جائیں، وہ حبیطت ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی فائدہ ہوا بھی تو دنیا میں مل جائے گا، لیکن آخرت میں وہ ضائع ہے، وہ کسی رجسٹر میں لکھا ہوا نہیں ہوگا کہ اس کی وجہ سے ان کو جنت کے کوئی درجے دے دیے جائیں یا ان کی بخشش ہو جائے۔
بخشش کے لیے سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اور ایمان نہیں تو بس پھر بخشش نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ آیت نمبر 18، انما بے شک یامرو آباد کر سکتا ہے مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، من جو آمنا ایمان لایا ہو، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ اور قائم کرے نماز، وآت الزکوٰۃ اور ادا کیا کرو زکوٰۃ، ولم یخشا اور نہ ڈرتا ہو، الا اللہ سوائے اللہ کے، فعسیٰ تو امید ہے، اولئک یہ لوگ، ان یکونوا ہو جائیں، من المہتدین ہدایت پانے والوں سے۔ اللہ کی مسجدیں کون آباد کر سکتا ہے؟ اس آیت میں پوری ڈیٹیل اللہ نے بیان فرما دی کہ مسجدیں تعمیر کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اور مسجد حرام، خانہ کعبہ، یہ تو خصوصاً اس کی تعمیر، اس کی مرمت، اس کی آبادی، اس میں آنے جانے والوں کے رہنے سہنے کا انتظام، پانی کا انتظام، اور جو بھی سال ہر سال سے یہ کام مشرکین جو کر رہے تھے، لیکن اب اللہ نے مسلمانوں کو متولی بنا دیا۔ اب کسی بھی مسجد میں نہ تو کوئی کافر داخل ہو سکتا ہے، نہ اس کو تعمیر کر سکتا ہے، نہ اس کا متولی بن سکتا ہے اس آیت کے تھرو۔ تو ہمارے ہاں جو ایک غلط رواج چل پڑا ہے کہ بادشاہی مسجد یا فیصل مسجد یا دیگر جو وزیر خان مسجد اور اس طرح کی دیگر مساجد ہیں پورے ملک میں، جہاں پہ غیر ملکی جاتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، وہ مسلم بھی نہیں ہوتے اور وہ جوتوں سمیت بھی کبھی اندر چلے جاتے ہیں، تو اللہ نے ان کے داخلے تک کی پابندی کر دی ہے اس آیت میں، تو ان کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اتنا سا تو دین ہمیں پڑھنا چاہیے نا، اتنا سا تو اسلام ہمیں آنا چاہیے کہ ہمارے رب نے، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کس چیز سے منع فرمایا ہے اور کس چیز کا حکم دیا ہے۔ تو ہمیں مذہبی رواداری ایک طرف، لیکن انٹرسٹ ایک طرف۔ اب تو ہم سوشل میڈیا پر یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کافر ہندو جا رہے ہیں خانہ کعبہ میں، طواف کر رہے ہیں، اور وہ مسلمانوں جیسا سارے پرفارمنس دے رہے ہیں، اور اندر سے کافر ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ جن چیزوں کو اسلام نے، قرآن نے سختی کے ساتھ منع فرما دیا ہے، ہم کیوں اس کی طرف دوبارہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ جو ہمارے اوپر منع ہے، ہم ان کے اوپر کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم تو وہ کام کریں گے جو ہمیں حکم ہے، ہم اس کام سے روکیں گے جس کا ہمیں منع کیا گیا ہے۔ ہمارے ایمان کو، ہماری فارن پالیسیز کو، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم مذہبی رواداری کے پیچھے گناہوں میں اور اللہ تعالیٰ اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانیوں کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ ہمیں اس چیز سے بچنا ہے، ڈرنا ہے۔ مسجد آباد کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ سب سے پہلے ہے اللہ پر ایمان، پھر قیامت کے دن پر ایمان، پھر نماز کی مکمل ادائیگی، یعنی کہ ایک بھی نماز نہیں چھوڑنی، مکمل 5 وقتہ نماز کی پابندی، پھر زکوٰۃ کی ہر سال ادائیگی، پھر اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہ ہو۔ یہ نہیں کہ اگر کسی کی خوشنودی کے لیے کوئی بات کر دی اور کبھی کسی کی خوشنودی کے لیے کوئی بات کر دی، بلکہ جو بھی حق بات ہے صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے ادا کرنی، نہ کہ کسی انسان کے شر سے بچنے کے لیے اور نہ ہی کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے۔ بلکہ یہ دیکھیں ہمارے علماء کو یہ چیز اپنے اندر ضرور راسخ کرنی چاہیے کہ جب ممبر پر بیٹھ گئے ہیں، ممبر مصطفیٰ پر بیٹھ گئے ہیں، تو بس اللہ اور اس کے رسول کا ڈر ہونا چاہیے اور کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ حق بات کہنے سے کوئی روک نہ سکے، اور معاملہ فہمی ایک الگ چیز ہے، لیکن بات کو بگاڑ نہ دینا، اس انداز سے بات کرنا کہ نہ تو رب کے بندے ناراض ہوں نہ رب، اس انداز سے، یعنی کہ بات سچائی میں ہی کرنی ہے، لیکن اپنا لب و لہجہ اور اپنے الفاظ کا چناؤ اتنا پیارا کرنا ہے کہ کسی کو چبھے نہ اور بات چلی بھی جائے۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے جس کو حکمت عملی بولا جاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ اگر جھگڑا کرنا ہے تو احسن طریقے سے کرو، کہ آپ کسی بندے کو ہرٹ نہیں کر رہے، بلکہ آپ اس کو بہترین طریقے سے سمجھا رہے ہو کہ میں تمہیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، بات کو پہنچا بھی دینا ہے، اس سے کسی کا دل بھی نہیں توڑنا۔ تو اللہ فرما رہے جو ایسا کرتا ہے نا، میں اسے ہدایت دوں گا۔ ایمان کے بعد ہدایت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ جب آپ کو ایمان اللہ نصیب فرما دے
تو ساتھ ہدایت بھی عطا فرما دے تو یہ سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں ہر وقت ہر لمحہ چاہے جتنے بھی پاکیزگی کے جس سٹیج پر بھی پہنچ جائیں، اپنے آپ کو کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا کہ ہم سے اچھا دنیا میں کوئی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا کرتے رہنا، مولا ہدایت کے راستے سے ایک انچ بھی ہٹنے نہ دینا، ہمیشہ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔